الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور کفار اہل ایمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر یہ کوئی بہتر چیز ہوتی تو یہ ہم سے سبقت نہ لے جاتے اس کی طرف، اور جب کہ ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن سے تو اب ان قریب کہیں گے یہ تو وہی پرانا جھوٹ ہے، حالانکہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے، اور یہ کتاب تو اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہ عربی زبان میں ہے تاکہ ہر وقت خبردار کر دے ظالموں کو، اور یہ خوشخبری ہے نیکوکاروں کے لیے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، پس نہ کوئی خوف ہوگا انہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہی جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جزا ہے ان کی جو وہ کرتے تھے۔ اور ہم نے حکم دیا ہے انسانوں کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اٹھائے رکھا اسے اس کی ماں نے بڑی مشقت سے، اور جنا اس کو بڑی تکلیف سے، اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے تک 30 ماہ لگ گئے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچا اور 40 برس کا ہو گیا تو اس نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے والہانہ توفیق عطا فرما کہ میں شکر ادا کرتا رہوں تیری اس نعمت کا جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر فرمائی، تاکہ میں ایسے نیک کام کروں جس کو تو پسند فرمائے، اور اصلاح کر میرے لیے میری اولاد میں۔ بے شک میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں، اور تیرے حکم کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ قبول کرتے ہیں ہم جن کے بہترین اعمال کو اور درگزر کرتے ہیں ہم جن کی برائیوں سے، یہ اہل جنت میں سے ہوں گے۔ یہ سچا وعدہ ہے جو کیا گیا ہے۔ اور جس نے کہا اپنے والدین کو افسوس ہے تمہارے حال پر، کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو اس کی کہ میں نکالا جاؤں گا قبر سے، حالانکہ گزر چکی ہیں کئی سنگتیں مجھ سے پہلے، اور اس کے والدین بارگاہ الہی میں فریاد کرتے ہیں تیرا خانہ خراب ہو، ایمان لے آ۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی فرسودہ کہانیاں۔ یہی وہ ہیں جن پر ثابت ہو چکا عذاب کا فرمان ان گروہوں میں جو ان میں سے پہلے گزر چکے ہیں، جنوں اور انسانوں میں سے۔ بے شک وہ سراسر گھاٹے میں تھے، اور ہر ایک کے لیے مرتبے ہوں گے ان کے اعمال کے مطابق، اور اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا انہیں ان کے اعمال کا بدلہ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور جس دن پیش کیے جائیں گے کفار کو آگ کے سامنے کہ تم نے ختم کر دیا تھا ان نعمتوں کا حصہ اپنی دنیاوی زندگی میں، اور خوب لطف اٹھا لیا تھا تم نے ان سے، سو آج تم کو رسوائی کا عذاب دیا جائے گا بے وجہ اس گھمنڈ کے جو تم زمین میں ناحق کیا کرتے تھے، اور بے وجہ تمہاری نافرمانیوں کے۔ پچھلے فرمان الہی میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کائنات کے متعلق فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو پیدا فرمایا، خاص مقصد کے لیے اور ایک خاص وقت تک، مگر یہ حقیقت جب کفار کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو وہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان گمراہوں سے پوچھیں کہ ساری تخلیق آسمانوں اور زمین میں کیا کوئی حصہ ہے ان کے باطل معبودوں کا؟ ہرگز نہیں، نہ ہی کسی کتاب میں اس کا ذکر، اور نہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہے۔ یہ جن بتوں کو پکارتے ہیں یہ ان کو تو جواب بھی نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تو وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ کفار جب اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جادو اور من گھڑت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمانے کا حکم ہوا
کہ یہ لغو بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایسی طاقت ہے کہ کوئی اپنی طرف سے بنا کر اسے منسوب نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں از خود تو کچھ نہیں جانتا کہ کیا ہوگا، میں تو صرف جو اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا اسے ہی بیان کرتا ہوں۔ سچ کو جو ٹلاتے ہو تو پھر فیصلے کے دن کیا کرو گے؟ یہ تو وہ سچ ہے جسے موسیٰ نے فرعون کے سامنے بیان کیا، اور اب تم میں سے حضرت عبداللہ بن سلام نے سنتے ہی اعلان کر دیا کہ یہ حق ہے، پھر بھی تم انکار کرتے ہو۔ تم ظالم ہو، ظالم کو عذاب عظیم ہوتا ہے، اسے کبھی ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ سارے فرمان میں یہی فرمایا گیا، جو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس پر مان لاؤ، اسے مانو، وہ حق ہے، اسی میں تمہاری بھلائی، ورنہ دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار ہوگے اور جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ آج کے فرمان میں بھی یہی فرمایا گیا کہ کفار کہتے ہیں کہ اسلام میں سچائی ہوتی تو ہم ان سے پہلے قبول کر لیتے، اور چونکہ انہوں نے ہدایت قبول نہ کی اس لیے اسے جھوٹ کہتے ہیں۔ ان کے پاس پہلے موسیٰ کتاب لے کر تشریف لائے، یہ قرآن تو اس کی تصدیق کرتا ہے، ظالموں کو ڈراتا اور نیکوکاروں کو خوشخبری سناتا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب کہا اور اسی پر قائم رہے، ان کے لیے نہ غم ہے نہ فکر، یہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ اپنے والدین سے اچھائی کرو۔ والدہ نے تم کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، تکلیف سے جنا اور 30 ماہ تک دودھ پلایا، لیکن جب جوان ہوا، 40 سال کو پہنچا، تو اس نے عرض کی کہ میرے رب مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں اس نعمت کا جو تو نے میرے اور میرے والدین پر فرمائی، اور میں وہ کام کروں جس کو تو پسند کرے۔ مجھے اور میری اولاد کو ہدایت عطا فرما، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور تیری بارگاہ میں سر جھکاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسے لوگوں کے اعمال قبول فرماتا ہوں، ان کی کمزوریوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے والدین سے جھگڑتا ہے کہ مجھے تم ڈراتے ہو قبر سے دوبارہ نکلنے کے بارے میں، حالانکہ 100 سال سے کوئی قبر سے دوبارہ نہیں نکلا، والدین پریشان ہوتے ہیں، اس کی ہدایت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اسے ہدایت دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، مگر وہ یقین نہیں کرتا۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان پر عذاب ثابت ہو چکا ہے۔ ایسے جن اور انسان خسارے میں داخل ہو چکے، ان کو بدلہ ان کے اعمال کے مطابق ملے گا۔ اس دن آگ ان کو دکھائی جائے گی، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، تم دنیا میں لطف اٹھا چکے ہو، آج تمہیں اس غرور کا بدلہ دیا جائے گا جہنم میں۔ اس فرمان میں بڑی وضاحت سے فرمایا گیا کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر کے زندگیاں گزارو گے تو دونوں جہانوں میں سرخروش سرفراز ہوگے، وگرنہ پھر ہمیشہ کے لیے عذاب چکھو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کامل غلامی ہی ذریعہ ہدایت ہے۔ کامل اطاعت اور غلامی اس وقت حاصل ہوگی جب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل و دماغ روشن ہوں گے اور شیطان کے تسلط سے آزاد ہوں گے۔ یعنی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی تلقین اور ہدایت کی گئی، اور یہی یہاں اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والوں کا مدعا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔